بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ستمبر ہے۔ بانی پاکستان اور اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کے پاس پاکستانی قوم کو دنیا میں بطور ایک باعزت قوم کی پہچان دلوانے کے لیے ایک گہرا ویژن تھا، لیکن بدقسمتی سے دونوں عظیم رہنماؤں کو موقع نہ مل سکا۔ قائد اعظم بھی جلدی فوت ہو گئے اور لیاقت علی خان صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بعد میں مختلف ادوار میں سیاسی اور فوجی حکمران آتے رہے اور اپنی استعداد اور سوچ کے مطابق اس قوم پر حکمرانی کرتے رہے۔ تقریباً 71 سال یعنی 71 ایئرز کے بعد عمران خان صاحب کو موقع ملا، لیکن اس قوم کی قسمت کہ وہ اپنا دور مکمل نہ کر سکے۔ بہرحال ہر واقعہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اقتدار میں ہوتے ہوئے اور اقتدار سے علیحدہ ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب زیادہ تر کرپٹ حکمرانوں کے ہی لتے لیتے رہے، لیکن اب کچھ عرصہ سے ان کے انداز میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اب وہ شخصیات میں الجھنے کی بجائے بعض بڑے ایشوز جو ہیں ان کو اجاگر کر کے پاکستان کی نوجوان نسل کو کچھ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے لگ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں 3 ایسے ایشوز کا مختصراً ذکر کرنا مقصود ہے جو وہ پاکستانی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا ایشو کرپشن اور سب کے لیے قانون کی حکمرانی سے متعلق ہے، اور مثالیں دے دے کر وہ اپنے اس نقطۂ نظر کو نوجوان نسل کے ذہنوں میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اگر اس ملک اور قوم نے ترقی کرنی ہے تو کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا اور سب کو قانون کی حکمرانی کو لاگو کر کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا۔ چونکہ وہ خود دیانتدار ہیں اور قانون کی حکمرانی کا سختی سے خیال رکھتے ہیں، اس لیے بھی ان کی آواز میں اثر ہے اور نوجوان نسل ان کی اس بات کو غور سے سنتی ہے اور عمل کرنے کی تائید کرتی ہے۔ دوسرا ایشو جس کو وہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہر ایک میں بطور پاکستانی ہونے کی پہچان کو اجاگر کرنا ہے، اور ہر ایک میں وطن کی محبت اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے میں فخر کے احساس کو پیدا کرنا ہے۔ قومیت کو ایک فخر کے طور پر لینا ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے، اور اگر کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، حقیقی رنگ میں اگر اجاگر ہو جائے، تو ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عمران خان کا ذاتی طور پہ اپنا سب کچھ پاکستانی ہے، اور چونکہ انہوں نے اس کی اپنی پوری زندگی میں ذاتی مثال قائم کی ہے، اس لیے بھی ان کی آواز میں بہت زیادہ اثر ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ جب اپنی مثال دے کے یہ بات پیش کرتے ہیں تو نوجوان نسل اس کا اثر لیتی ہے، اور ان کی جو آواز ہے وہ بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ تیسرا ایشو نوجوان نسل کے ذہنوں میں پاکستانی کی بطور ایک خوددار قوم یا ایک خودداری جو شخصی خودداری ہوتی ہے اس کو بیدار کرنا ہے۔ عمران خان کی اپنی ساری زندگی ایک خوددار شخص کی مثال سے بھری پڑی ہے، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی طور پر بڑی طاقتوں کے سامنے اور ملک کے اندر بھی جو پر اثر طاقتیں ہیں ان کے مقابلے پر اپنی خودداری کو قائم رکھا ہے اور کسی کے آگے ابھی تک سر نہیں جھکایا۔ اور جب انسان کی اپنی مثال موجود ہو اور وہ یہ مثال دے کر دوسروں کو
یہ باتیں بتا رہا ہو اور ان میں اسی جذبے کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہو اور وہ سینہ تان کے یہ باتیں کر رہا ہو کیونکہ اس کی اپنی ذاتی مثال موجود ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کو بھی جو ان کو سننے آتے ہیں ان کے جلسوں میں وہ بڑے ہی مؤثر رنگ میں تائید کرتے ہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کے جو جلسے جلوس یا ریلیاں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں تسلسل کے ساتھ رونقیں بھی قائم ہیں، اور نوجوان نسل جس میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے وہ بڑے ہی جوش و خروش سے ان کی مختصر سی کال پر بھی ان کے جلسے اور جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو سب ہی بڑے ہی مؤثر رنگ میں ان ایشوز کے بارے میں تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو 3 ایشو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں جو مساعی یا محنت ہے اور ان تینوں ایشوز کو قوم کی نوجوان نسل جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں ان کے ذہنوں میں اجاگر کرنے اور ان کا قومی شعور ان تینوں ایشوز کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے بہت سخت قسم کی محنت اور ایک لمبی مساعی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمران خان اس لحاظ سے قابل داد ہیں، ان کی شخصیت جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے ان کاموں میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو دل سے وہ کر رہے ہیں اس وقت ان تینوں ایشوز کو بڑے ہی جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی دلچسپ اور دلکش انداز میں قوم کی نوجوان نسل کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کو اس سارے معاملے میں نوجوان نسل کی تائید ملتی صاف طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، چونکہ یہ تینوں ایشوز ہی عظیم جذبے کو قوم میں پیدا کرنے کے لیے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اسی محنت کے ساتھ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے تو جلد ہی قوم جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور ہم سب کو یہ خوشخبری ملے گی کہ ہماری قوم کی نوجوان نسل میں بھی خودداری بھی آ گئی ہے، بطور پاکستانی پہچان بھی آ گئی ہے، اور آئندہ وہ نہ تو کرپشن کریں گے اور قانون کی حکمرانی کا احترام کریں گے۔